آیت 122۔ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہو اور ان سے نکل ہی نہ سکتا ہو؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اس آیت میں ایک مومن اور کافر کی مثال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کفر، جہالت اور گمراہی میں مردہ تھا، ہم نے اسے ایمان کے ذریعے زندہ کیا اور اسے ہدایت کا نور عطا کیا تاکہ وہ حق و باطل میں تمیز کر سکے اور سیدھی راہ پر لوگوں کے ساتھ چلے۔ وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو کفر کی تاریکیوں میں گرا ہوا ہو اور وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو۔ یہاں نور سے مراد ایمان، ہدایت اور قرآن ہے جو مومن کے دل کو روشن کرتا ہے، جبکہ ظلمات، اندھیرے، کفر، شرک اور جہالت کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے گناہ اور گمراہی کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اندھیروں میں گم ہیں۔ آیت 123۔ اور اسی طرح ہم نے زبردستی میں وہاں کے بڑے بڑے مجرموں کو مقرر کیا تاکہ وہ وہاں مکر و فریب کریں، حالانکہ وہ فریب نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اہم سماجی حقیقت اور آزمائش کو بیان کرتے ہیں کہ ہر زمانے میں اور ہر قوم میں بڑے بڑے ظالم، متکبر اور گناہ گار لوگ جو بظاہر قوم کے معزز سمجھے جاتے تھے، دراصل معاشرے میں فتنہ، فساد اور مکر و فریب کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ حق کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، نبیوں کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور عام لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت میں ان کا یہ مکر خود انہی کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیے عذاب اور ہلاکت کا سامان تیار کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ آیت 124۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ عنقریب مجرموں کو اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا ان کی مکاریوں کی وجہ سے۔ اس آیت میں ان کافروں کا حال بیان کیا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے کہتے تھے ہم صرف اس وقت ایمان لائیں گے جب ہمیں بھی وہی درجہ، وہی یا موت سے دیے جائیں جو رسولوں کو دیے گئے ہیں۔ یعنی وہ حسد اور تکبر میں آ کر رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ مطالبہ کرتے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں تو ہم کیوں نہیں۔ یہ دراصل اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کس کو دینی ہے، یعنی نبوت اللہ کا انتخاب ہے جو کسی بھی مرضی یا حیثیت پر نہیں بلکہ اللہ کے علم، حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ نے وعید سنائی کہ ایسے متکبر مجرموں کو ذلت اور سخت عذاب دیا جائے گا کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور مکاریوں سے حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت 125۔ بس جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہیے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے جیسے وہ آسمان میں چل رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر گندگی یعنی گمراہی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہدایت اور گمراہی کی حقیقت کو نہایت بلیغ انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا جسے اللہ ہدایت دینا چاہے وہ اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی وہ شخص دل کی کھلی رضا اور خوشی کے ساتھ اسلام کو قبول کرتا ہے، دل میں سکون، شرح صدر اور ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے۔ اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ یہ ایک زبردست تمثیل ہے کہ جس کا دل ہدایت سے خالی ہوتا ہے اسے دین کی بات گراں گزرتی ہے،
حق سن کر طبیعت گھبراتی ہے جیسے اسے کوئی تکلیف ہو رہی ہو۔ آخر میں فرمایا اللہ اسی طرح گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، یعنی ان کے دل مزید سخت ہو جاتے ہیں اور ان پر گمراہی مسلط کر دی جاتی ہے کیونکہ وہ خود حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔